نجات پائی. مجھے باہر اس کے ساتھ تم لوگوں کی ہمدردیاں ختم نہیں ہوئی. مجھے ڈر لگ رہا ہے, یہاں بہت اندھیرا ہے. کل رات کیسی گزاری؟ بہت ڈر لگ رہا تھا, مجبوراً رات ان پرندوں کے ساتھ ہی سو گیا. کیا تم لوگوں کو رحم نہیں آیا؟ کیسے تم لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ کر چلے گئے؟ کیسے بھائی ہو تم لوگ؟ مجھے سخت پتھروں پر سلا کر خود نرم بستروں پر سو گئے. ہم مجبور تھے, ہمیں جانا پڑا. شمعون, یہودا, وہ کیا ہے؟ طوفان ہے, ہمیں کہیں پناہ لینی چاہیے. طوفان ہے, طوفان ہے, نکلو یہاں سے, بھاگو بھاگو, جلدی کرو. بس کرو, بھاگو یہاں سے. طوفان آ رہا ہے, چلو جلدی کرو. ہمیں مجبور جانا پڑ رہا ہے, طوفان شروع ہو گیا ہے. میں پھر تمہارے پاس آؤں گا, پریشان مت ہونا. لاوی, کیا ہو گیا ہے؟ جانوروں کا دھیان رکھو, نکل نہ جائے. طوفانی ہوائیں آپ کے جانوروں کو پکڑ نہ لے جائیں. بولی, جانوروں کا خیال رکھو. احتیاط سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں, کہیں ایک دوسرے سے بچھڑ نہ جائے. میرے مالک پیاسے ہیں, آخر کہاں ہے وہ کنواں؟ کہاں ہے وہ؟ زیادہ دور نہیں, سمجھو پہنچ گئے. تھوڑا برداشت کریں. جناب مالک, کوشش کیجیے صحیح راستے پر بڑھتے رہیں, اور میں اس طوفان سے رات دور کر بچیں گے. طوفان ختم ہو گیا. یہ کیسا طوفان تھا؟ کیسا عجیب طوفان تھا یہ. اچانک شروع ہوا اور پھر اچانک ہی ختم ہو گیا. یہ کون سی جگہ ہے فلی؟ ہمارے خدا ہم پر رحم کریں, ہم راستہ گم کر چکے ہیں. گویا یہ طوفان ہمیں گمراہ کرنے پر مامور تھا. بغیر کسی آثار کے اچانک شروع ہوا, خوب ہمیں اذیت دی اور پھر اچانک ہی ختم ہو گیا. یوسف,
अब क्या करें؟ पता नहीं, मैं तो यहाँ से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हूँ। तूफान रुक गया, डरो मत, मैं यही हूँ। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बाहर निकालो। नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता। इन परिंदों की परवाज़ शायद हमारी कोई रहनुमाई करे। इस तरफ चलेंगे। हरकत करें, इस तरफ से सब सवार हो जाएं। ये कैसे पता कि हम सही सिम जा रहे हैं? किसी न किसी सिम तो हरकत करनी है। मैंने अपने जद इब्राहिम के खुदा पर तवक्कल किया है। उम्मीद है कि सही रास्ता मिल जाएगा। और अगर सही रास्ता ना मिला तो प्यास की शिद्दत हम सबको हलाक कर देगी। हमारे पास कितनी मिकदार में पानी है फली? बहुत कम, आधी मश के करीब। देखो, जो कोई भी प्यासा हो उसे पानी पिला दो। और हमारी प्यास? अगर पानी खत्म हो गया तो हमारी मौत यकीनी है। मौत भी एक साथ और जिंदगी भी। अगर पानी है तो सबके लिए, अगर नहीं तो किसी के लिए नहीं। ये मुनासिब नहीं कि इन हालात में तुम सिर्फ अपनी फिक्र में रहो। मैंने उसकी कदर क्यों नहीं की? वो अमानत इलाही था और रूए जमीन पर उसका वली खुदा होना करार पाया था। मैं अच्छा बाप साबित नहीं हुआ। मैं अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं करता था। अगर करता तो यूं दुश्मन के सुपुर्द नहीं करता। क्या वाकई आप मेरे बेटों को यूसुफ का दुश्मन गर्दानते हैं? क्या तुम्हारे ख्याल में ऐसा नहीं? मेरे भाई यूसुफ को पसंद नहीं करते थे। काश उनके साथ ना जाता। मैंने ही उसे भेजा था। मैं कसूरवार हूं। काश मैंने न भेजा होता। काश न भेजा होता। लोग चलते रहो, ध्यान से। रुको, सुनने दो, ये कैसी आवाज है? अगर मैं गलती पर नहीं तो कोई काफिला इस सिमत आ रहा है। लेकिन काफिले वालों का गुजर यहाँ से कभी कभार ही हुआ करता है। ये इस तरफ क्यों आ रहे हैं? हम छुपे हुए हैं, वो नहीं देख सकेंगे। हमें तो शायद ना देख सके, लेकिन जानवरों को क्या करेंगे? अभी वक्त है, काफिला यहाँ से काफी दूर है। नफ्ताली। हाँ, क्या हुआ? गंदे को यहाँ से ले जाओ और जब तक हम ना कहें वहीं छुपे रहना। हाँ, अब किला नजर नहीं आएगा।
میں اس درخت اور اس کے اطراف کی پہاڑیوں سے بخوبی واقف ہوں. یہاں سے کنان 3 فرسنگ پر ہے. اس درخت کے نیچے پانی کا کنواں ہے. اجازت دیجیے کارواں والوں کو یہ خوشخبری سنا دوں. کوئی فائدہ نہیں. اس کنویں کا پانی نمکین ہے. آپ کو یقین ہے کہ اس کنویں کا پانی نمکین ہے؟ میرا کئی بار یہاں سے گزر ہوا ہے. اس کنویں کا پانی جانوروں کے پینے کے بھی قابل نہیں ہے. قافلے والے پیاس کی شدت سے ہلاک ہو جائیں گے. کوئی تدبیر کریں. واحد حل یہ ہے کہ تیزی سے اگلے کنویں تک اپنے سفر کو جاری رکھیں اور تاریکی پھیلنے سے پہلے پہلے پانی تک پہنچ جائیں، ورنہ نہ صرف کارواں والے ہلاک ہو جائیں گے بلکہ تمام جانور بھی. روانہ ہوں گے. چلتے رہیں، تیزی کے ساتھ اپنے قدم آگے بڑھائیں. خدائے مہربان، اگرچہ میرے بھائیوں نے مجھ پر ظلم و ستم روا رکھا، لیکن اس کے برعکس مجھے معلوم ہے تو مجھ پر مہربان ہے. مجھے اس کنویں کی گہرائی سے نجات عطا کر. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر نجات پالوں تو تمام عمر تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کروں گا اور ہمیشہ تیرے احکامات کی اطاعت کروں گا. انہیں مت ماریں، بے سود ہے. یہاں تھوڑا قیام کر لیتے ہیں. پانی. اس میں کیا مصلحت ہے؟ پانی کی بو انہوں نے محسوس کر لی ہے. جانور تو نہیں سمجھتا نا کہ اس کنویں کا پانی نمکین ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا معاملہ ہے. ان جانوروں کو کیا ہو گیا ہے؟ پانی. پانی. پانی ہے، سنا تم نے؟ کیا فائدہ، نمکین ہے. پانی. 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 اس کنویں کا پانی بالکل بھی پینے کے قابل نہیں ہے کیا؟ یہ بوڑھا شدید بیمار ہے اور پیاسا بھی. اگر مناسب سمجھے تو تھوڑا پانی نکال لیں، شاید بعض جانور پی لیں. فضول میں خود کو زحمت میں مت ڈالو، مجھے پتا ہے نمکین ہے. کوئی حرج بھی تو نہیں ہے. جیسی تمہاری اپنی مرضی. ڈول.
اگر اسے کنویں سے باہر نکال لیا تو کیا کریں گے؟ اچھا ہے، یہی تو ہم لوگ چاہتے تھے کہ قافلے والے اس کو ساتھ لے جائیں۔ یعنی ہم اپنے بھائی کو یوں ہی نہ لے جانے دیں؟ میں تم سے متفق، ہم اپنے بھائی کو مفت میں نہیں لے جانے دیں گے۔ لیکن میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ تمہارا مقصد جو بھی ہو، ہم یوسف کے بدلے باہری رقم لے سکتے ہیں۔ یعنی ہم کہیں گے کہ اپنے بھائی کو بیچنا چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہم کہیں گے کہ ہم اپنا بھاگا ہوا غلام بیچ رہے ہیں۔ کے ذریعے میں باہر نکل سکتا ہوں۔ یہ تو میٹھا ہے۔ واقعی سچ کہہ رہے ہو، یہ پانی تو میٹھا ہے۔ یہ پانی میٹھا ہے، یہ پانی شیریں ہے جناب مالک، پانی میٹھا ہے جناب مالک، پانی میٹھا ہے۔ تعجب ہے، پانی میٹھا ہے۔ تعجب ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے یقین ہے کہ اس کنویں کا پانی نمکین تھا۔ آ جائیں پانی پی لیں۔ تم بندگان خدا میں سے ایک بڑی جماعت کی نجات پر مامور ہو، اور یہ ہماری نجات پر مامور ہے۔ ڈول میں بیٹھ جاؤ تاکہ اس کنویں سے نجات پا لو۔ کنویں سے نجات پا کر بابا کے پاس جاؤں گا؟ نہیں، تم بندگان خدا میں سے ایک بڑی جماعت کی نجات پر مامور ہو۔ اس کارواں کے ہمراہ بہت دور کی سرزمین پر جاؤ گے یوسف۔ اور میرے بابا؟ میں انہیں بہت چاہتا ہوں۔ انہیں ابھی سالوں تمہاری جدائی کا درد سہنا ہوگا، یہی خدا یکتا کا ارادہ ہے۔ قافلے والوں کے سامنے اپنا نام و نشان بتانے سے اجتناب کرنا۔ وہ تم سے استفسار کریں تو کہنا کہ میں کنویں کا بیٹا ہوں۔
लेकिन मेरे बाबा मेरी दूरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारी दूरी को बर्दाश्त करना तुम्हारी मौत को बर्दाश्त करने से कहीं बेहतर है। अगर अपने बाबा के पास लौटोगे तो तुम्हारे भाई तुम्हें मार डालेंगे। बेहतर होगा खामोशी इख्तियार करो और इरादा परवरदिगार के मुकाबिल तस्लीम हो जाओ। तुम बंदगाने खुदा में से एक बड़ी जमात की निजात पर मामूर हो। मदद करो, ये इतना भारी क्यों हो गया? खींचो 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 खींचो। ये डोल में क्या है? जनाब मालिक, तुम कौन हो? फरिश्ता हो या इंसान? तुम यहाँ क्या कर रहे हो बरखुरदार? मैंने आज तक इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। तुम कुएं में क्या कर रहे थे? किसी को ढूंढ रहे हो? तुम चुप क्यों हो गए हो? हमारी जबान नहीं जानते हो या खौफ के मारे नहीं बोल रहे हो? इससे पहले कि वो सब कुछ उगल दे, हमें इसका मुंह बंद कर देना होगा। मैं इसी खित्ते का रहने वाला हूं। इसमें कोई शक नहीं कि ये इब्रानी है। डरो मत बरखुरदार, यहां कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बात करो, तुम्हारा नाम क्या है? यूसुफ। अच्छा, तो तुम्हारे मुंह में जबान भी है। ये बताओ, किस शहर के रहने वाले हो? किस कबीले से ताल्लुक है? किसके फर्जंद हो? नहीं बताऊंगा। मैं उनके पास वापस जाना नहीं चाहता हूँ। वो मुझे मार डालेंगे। यानी तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें मारना चाहते हैं? उन्होंने ही मुझे इस कुएं में डाला था। तो अब क्या किया जाए? बिलाखिर तुम्हें वापस लौटना तो होगा। मुझे अपने साथ ले जाएं। मैं घर वापस नहीं जाना चाहता। तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो फिर मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे दीजिए, ऐसी जगह जहाँ मुझे कोई पा ना सके। इस बच्चे का अब क्या करें फली? इसे अपने साथ ले चलते हैं। अगर उसके घर वाले उसे चाहते होते तो यूं कुएं में न डालते। यह मासूम झूठ नहीं बोल सकता। अगर वाकई उसकी जान खतरे में हुई तो इसकी जान बचाना जरूरी है। यकीनन वो एक गिरां कीमत गुलाम है। आप जानते हैं कि इसके बेचने से कितनी बड़ी रकम आपके हाथ आएगी। हाँ, मुझे बतौर गुलाम फरोख्त कर दीजिए, मैं राजी हूँ। बस मुझे यहाँ से ले चलें। ये गुलाम का चेहरा तो नहीं है? खैर, इसके बावजूद हम इसे छुपाकर अपने साथ ले जाएंगे। अगर इसके अजीज व क़रीब में से कोई इसका पूछे तो इनकार कर दो।
اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں تو تمہیں خاموش رہنا ہوگا اور ان صندوقوں میں سے ایک میں چھپنا ہوگا. راضی ہو؟ راضی ہوں. ہم میں سے کسی نے کوئی بچہ نہیں دیکھا. دیکھا ہے؟ کوئی بچہ نہیں دیکھا. کوئی بچہ نہیں دیکھا. بھلا اس بیابان میں بچہ کہاں سے آیا؟ پانی کا ذخیرہ کر لیں. جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے. یہ کون ہے؟ کہیں راہزن تو نہیں؟ نگہبان! ہمارا غلام ہمارے حوالے کر دو. کون سا غلام؟ وہی جسے کنویں سے باہر نکالا ہے. وہی جو وہاں پیچھے چھپ گیا ہے. تمہارا غلام کنویں میں کیا کر رہا تھا؟ وہ خود کنویں میں کودا تھا. ہم نے نہیں ڈالا. اسے نکالا کیوں نہیں؟ ہم رسی لینے گئے ہوئے تھے وہاں اسے نکالنے کے لیے. بہرحال اب وہ ہمارا غلام ہے اور کسی صورت بھی اگر وہ خود تمہارے ساتھ نہ جانا چاہے تو؟ اسے یہ حق حاصل ہی نہیں. غلام اپنے مالک کے تابع ہوتا ہے. اگر وہ قبول کر لے کہ تم لوگوں کا غلام ہے تب؟ کیا مطلب؟ اگر وہ قبول نہ کرے تو؟ تم لوگوں میں ہم سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. وہ تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا. آپ چاہیں تو اس سے خود پوچھ سکتے ہیں. وہ بھی یہی بتائے گا کہ ہمارا غلام ہے. ان سے مت ڈرو برخوردار. یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ بتاؤ کیا واقعی تم ان کے غلام ہو؟ جھوٹ بولنا میری تربیت میں شامل نہیں. یہ لوگ میرے بڑے اور صاحب اختیار ہیں. میری پرورش ان کے ساتھ ہی ہوئی ہے. یہی میرے مالک و مختار ہیں. دیکھا؟ کہا تھا نا وہ ہمارا غلام ہے. اس بچے کی باتیں زو مانی ہیں. کھل کر بیان کرو. بتاؤ تم ان کے غلام ہو؟ یہ میرے بڑے اور صاحب اختیار ہیں. مجھے پھر بھی واضح جواب نہیں ملا. میں چاہوں تو یوسف کو تمہارے حوالے نہ کروں. ہم ہر حال میں اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. تو پھر اس معاملے میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو دیکھ لینا بچ کر تم لوگ بھی نہیں جا سکو گے. کیا واقعی صرف اس بھگوڑے غلام کی خاطر جان دینے لینے پر تیار ہو؟ ہاں بولو تو پھر تیار ہو. رک جاؤ شمون. جو گرا ہاتھ سے گولی جا سکتی ہے اس کے لیے دانت کیوں استعمال کریں؟ یوسف کی موت کا خواب دیکھ رہے ہو؟ یہودا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا قصہ یہیں پر فاش نہ کر دوں تو بس کرو. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم یوسف کو واپس لے جانے کے لیے اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو. بس کرو. فی الحال تو ہماری لگام تمہارے ہاتھوں میں ہے، لیکن وقت آنے پر پورا حساب چکتا کر دوں گا. میرا نہیں خیال کہ صرف ایک غلام کی وجہ سے آپ اتنے لوگوں کے خون بہائے جانے پر راضی ہوں گے. حالانکہ میں یوسف کے غلام ہونے پر تردد کا شکار ہوں، لیکن میں اسے سر پہ نظر کرتا ہوں. کیا تم اپنے مالکوں کے ساتھ جانا چاہو گے؟ اشارے اور کنائے میں کیوں بتا رہے ہو؟ اگر تم خدمت کرنے پر مائل نہیں ہو تو ہمیں بھی تم جیسے بگوڑے اور نافرمان غلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں. آپ اسے خریدیں گے؟ کیا میں آپ کے ارادے کی اس اچانک تبدیلی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ کوئی خاص وجہ نہیں ہے.
हम थक गए इसके पीछे दौड़ दौड़ कर और मुसलसल इसकी तलाश करके। इसकी क्या कीमत लोगे? 1000 दिरहम, हालांकि इससे ज्यादा कीमत का है, चूंकि खूबसूरत और ज़हीन है। 1000 दिरहम, वो भी इस भगोड़े और नाफरमान गुलाम के लिए? नहीं, मैं इसकी इतनी कीमत नहीं दूंगा। यानी मेरे पास इतने हैं ही नहीं। जो कुछ था उसका सब माल तिजारत खरीद लिया। हमारा मकसद तो यूसुफ को बाबा से दूर करना है, खरीदो फरोख्त नहीं। तो इसमें क्या कबाहत है? मिलने वाले नफे से मुंह क्यों मोड़े? देखो यहूदा, या तो जो कुछ ये दे रहा है उसे कबूल कर लो, या यूसुफ को बाबा के पास वापस ले चलो। जल्दी फैसला करो। कितने दिरहम है आपके पास? मेरा तमाम सरमाया यही 18 सिक्के हैं। मैं जानता हूं कि यूसुफ की कीमत के लिए काफी नहीं। हमने यूसुफ की कीमत पर नजर नहीं रखी। हाँ और क्या, हमारी पारसाई इससे कहीं बढ़कर है कि हम माले दुनिया पर हिर्स की निगाह रखते हों। आप देख रहे हैं कि हम अपने गुलाम की गिरा कीमती से सरफे नजर करते हुए कम कीमत पर भी इक्तिफा कर रहे हैं। याद रखना, तुम्हारे इस तंज का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। क्या हुआ? तुमने अपना गुलाम बेचना है या नहीं? बेचना है, अब ये आपका है, लेकिन कुछ शराइत हैं। कैसी शराइत? पहली ये कि उसके हाथ बांधो ताकि फरार ना हो जाए। दूसरी ये कि यहां से इसे बहुत दूर ले जाओ ताकि लौट के वापस ना आ सके। अगर फिर कभी तुम कनान में नजर आए तो जिंदा नहीं बचोगे। हमारे पास इस गुलाम को खरीदने की सनद भी होनी चाहिए, वरना इसे कोई भी हमसे नहीं खरीदेगा। कोई एतराज नहीं। अली, चमड़ा और कलम लेकर आओ। परेशान मत होना, ये हमसे कहीं बेहतर हैं। तुम इनके साथ चले जाओ। यहां तुम्हारे लिए खतरा है। मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। यही खुदावंद मताल का इरादा है कि मैं इस कारवां के हमरा जाऊं, लेकिन मैं तुम सब की तरफ से फिक्रमंद हूं। परवरदिगार तुम सब पर रहम करे। मैं तुम सब के लिए दुआ करूंगा। मेरी जुदाई के गम से बाबा को अजियत न पहुंचे, उनकी दिलजोई करना। गुलाम की शख्सियत और उसकी फरोख्त की बाबत अपनी रजायत लिखकर कर दें। याद रहे कि सनद के आखिर में आप सबके बिलतरतीब नाम और मोहर लगी हुई होनी चाहिए। लावी, बिन्यामीन का ख्याल रखना। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूं, लेकिन ये हम पर शक करेंगे। अपना ख्याल रखना। परवरदिगार हमेशा तुम्हारे साथ है। खुद को उसके हवाले कर दो, वो आइंदा भी माजी की तरह तुम्हारी हिफाजत करेगा। गुलाम के हाथ बांध दो। अगर भागा तो तुम कसूरवार होगे, और ये सनद भी संदूक में रख दो। चलने के लिए तैयार हो जाएं। चलें? रुको, पहले उन्हें तो जाने दो। हरकत करें, चलें, चलें।
اس گریا اور بیتابی کی وجہ کیا ہے؟ کاش میں اپنے بیچنے والوں سے ودا کر سکتا. کسی نے بھی مجھ سے ودا نہیں کیا. تعجب ہے، مجھے تو ان میں تم سے مہر و محبت کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. اور ایک تم ہو جسے میں مسلسل ان کے لیے فکر مند دیکھ رہا ہوں. یہ کیسی وابستگی ہے جو ان سے ودا ہونے کے لیے بے قرار ہو؟ اگرچہ وہ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں لیکن مجھے ان سے محبت ہے. ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ. آج کے بعد تم میرے غلام ہو اور میرے ساتھ ہی رہنا. غلام کے مالک ہمارے پیچھے تو نہیں آ رہے ہیں؟ معلوم نہیں ان کے رویوں میں کیا مصلحت پوشیدہ تھی. کہاں اس خاموشی اور تیزی سے آئے اور ایک غلام کی خاطر خونریزی کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور کہاں اتنی آسانی سے اسی غلام سے دستبردار بھی ہو گئے اور آسانی سے اسے ہمارے ساتھ جانے دیا. مجھے بھی ان کا رویہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے یوسف کی حالت ٹھیک نہیں ہے. میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے. دن ڈھلنے کو ہے لیکن یعقوب ابھی تک ویسے ہی منتظر بیٹھے. اگر بچے کہیں سے بھی یوسف کی کوئی خبر لے آئیں تو یعقوب کو سکون آ جائے گا. مجھے لگتا ہے سارے قصے میں ہم قصوروار ہیں. خدا ہمیں بخشے. ہم یوسف سے اس کی سروری برتری چھیننا چاہتے تھے، اسے مارنا نہیں چاہتے تھے. یعقوب کبھی یقین نہیں کریں گے. لیکن یوسف مارا گیا. یہ کیا ہوا؟ بھیڑیوں نے حملہ کیا اور بھیڑوں کو چیر پھاڑ ڈالا. کیا کر رہے تھے؟ مر گئے تھے کیا؟ بھیڑیوں کی تعداد زیادہ تھی اور میں اکیلا تھا. ہر طرف سے حملہ کر رہے تھے. میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. آج تک کسی بھیڑیے نے بھی ہماری بھیڑوں کو نہیں کھایا تھا. اس بار کیا ہوا؟ آج کے بعد کھائیں گے. اب ہمیں مزید مصیبتوں اور بلاؤں کے لیے منتظر رہنا ہوگا. جب بھیڑیے کی مانند اپنے ہی بھائی پر حملہ کریں گے تو خود پر بھیڑیوں کے حملوں کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. ابھی تو آغاز ہے مصیبتوں کا. میں تمہیں برداشت کرتے کرتے تھک چکا ہوں. ہمارے بھائی کی مصیبت کا باعث بنا. خدا تجھے غارت کرے لاوی. نہیں شمون.
रुक जाएं, रुक जाएं। वो इब्रानी भाग गया है, रुक जाएं। यूसुफ को तो नहीं देखा, इब्रानी बच्चे के बारे में कह रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम, वो तुम्हारे साथ ही था। था तो मेरे साथ, मगर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हें इससे क्या मतलब? फली ने उसे मेरे सपोर्ट किया था। अगर कहीं गुम हो गया या फरार हो गया, मुझे सख्त सजा मिलेगी।